الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللہ جو ساری کائنات کو اسباب کے ذریعے پیدا فرمایا اور کائنات کا نظام سبب ہی سے چلایا اللہ احکم الحاکمین جس نے ہدایت کا سبب انبیاء اور رسول کو بنایا اور آخری امت کو اللہ عز و جل نے خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائش کا ذریعہ اور سبب بنایا عزیز دوستوں اور ساتھیوں کائنات کا دار و مدار اسباب پر ہے اور اسباب ہی کو وسیلہ کہا جاتا ہے اسباب ہی کو وسیلہ کہا جاتا ہے وسیلے کے سلسلے میں بہت کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور جو وسیلے نہیں ہیں ان کو وسیلہ بھی سمجھا جاتا ہے ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ الفرقان جو قرآن کا نام ہے اس کے واضح احکام بیان کیے جائیں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے وسیلے کا حکم دیا ہے اور وسیلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اب اگر کوئی آدمی وسیلے کا انکار کرتا ہے تو وہ پرلے درجے کا کافر ہے وسیلے کا کوئی انکار کرتا ہے تو پرلے درجے کا کافر ہے اور ہر چیز کو وسیلہ سمجھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو وسیلے اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں ان وسیلوں کا انکار کرتا ہے کوئی آدمی پرلے درجے کا کافر ہے
جو وسیلے اللہ اس کے رسول نے نہیں بیان فرمائے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان کو نجات کا، کامیابی کا، قبولیت کا وسیلہ سمجھتا ہے تو وہ پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف ہے۔ دونوں کے بیچ میں اعتدال کی ایک راہ ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے وسیلے کو اختیار کرتا ہے وہ پکا سچا مومن اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر متوکل ہے، اور جو ان اسباب کو نہیں اختیار کرتا وہ نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا محبوب قسم کا آدمی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ وسیلے کی وضاحت کرو۔ آپ جانتے ہیں یہ جتنے ہمارے سامنے ہیں یہ سب وسیلے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، پنکھے ٹھنڈا کرنے کے وسیلے ہیں، اور پنکھا بھی کسی وسیلے سے چلتا ہے۔ یہ مائک میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی کسی وسیلے کا محتاج ہے، اور اگر وہ وسیلہ ختم ہو جائے تو یہ مائک آواز کو دور تک پہنچانے کا کام بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس میں کرنٹ ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا کر کے اپنی آواز کو آپ تمام بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بجلی نہ رہے، کرنٹ ہی نہ ہو، یا اس میں کچھ خرابی ہو، اس کے باوجود ہم اس کو وسیلہ سمجھیں تو یہ بھی بے وقوفی اور حماقت ہے، حماقت ہے، یاد رکھیے گا۔ یا جب تک اس میں کرنٹ ہے تب تک ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جب اس میں کرنٹ نہ ہو یا اس میں خرابی ہو جائے تو اس کو ہم سائڈ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سائڈ کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بغیر کرنٹ کے یا خراب کو بھی سامنے رکھے ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کارگر اور مفید نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ ویسے بھی وسیلہ جو عربی زبان میں ہے ایک دوسرا لفظ آتا ہے وصل، ایک ہے وسیلہ ایک ہے وسیلہ، صاد سے اور سین سے فرق۔ معنی ہے وسیلہ کا معنی ہے ایک دوسرے کو جوڑنا۔ وسیلہ عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ توصیلہ، کیا استعمال کرتے ہیں؟ توصیلہ۔ یہ وسیلہ ہی سے بنا ہوا ہے۔ کس سے بنا ہوا ہے؟ یعنی وسیلہ جو سین سے بنا ہوا ہے وسیلہ، اس کے معنی اور اس کے معنی میں تھوڑا سا ترادف پایا جاتا ہے، یعنی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سبب بننا، کسی کا ذریعہ بننا۔ توصیلہ کا مطلب ہے کسی ایک کو دوسرے سے جوڑ دینا۔ سمجھ گئے؟ تو کام بنانے کا جو سبب ہو، کام بنانے کا جو ذریعہ ہو، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ۔ وسیلہ اور ذریعہ اور اسی طرح سے سبب، یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی کو ادا کرتے ہیں تقریباً۔ شریعت میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر وضاحت نہ ہوتی تو آدمی ادھر ادھر بہکتا بھٹکتا، لیکن جب شریعت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، صراحت کر دی گئی ہے اور نہایت ہی کمپلیٹ طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بھٹک رہے ہیں، اور بھٹکنے کے جو طریقے ہیں وہ رسوائی کا سبب بھی ہے، رسوائی کا، جگ ہنسائی کا سبب ہے۔ ایسی ایسی چیزوں کو لوگوں نے وسیلہ بنایا ہے کہ جگ ہنسائی ہوتی ہے، اس سے رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایسے وسیلے کہ الامان والحفیظ۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا وسیلہ، ذریعہ، سبب اور وجہ کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ کوئی آخر والا بھائی بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو انہی اچھے ناموں کے وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ اللہ کے اچھے ناموں کے وسیلے سے. بارک اللہ فیک. اب آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کی اس ایک آیت میں کتنے وسیلے کا حکم آیا؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ تو وسیلے کس کا پکڑنے کا حکم دیا اللہ نے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے وسیلے آپ کے سامنے ہو گئے؟ آپ کی ضرورتیں کتنی ہیں؟ کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کسی کو مال چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. کتنے؟ آپ کی ضرورتیں کم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے زیادہ ہیں. اس کے باوجود بھٹکتے ہیں، یہ بیوقوفی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ڈائریکٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ ڈائریکٹ. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وسیلہ پکڑیے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی دعا کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کا محتاج، بندہ محتاج ہے، بندہ محتاج ہے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا وسیلہ اس کے لیے کارگر ہے. بندے کے لیے کون سا وسیلہ کارگر اور مفید ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کو کوڈ کیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعاؤں کا تذکرہ ہے. اور ہم ان دعاؤں میں ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف اوقات میں مختلف حاجات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کو استعمال کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم غافل ہیں. ان چیزوں سے ہم کیا ہیں؟ اکثر، یعنی سب تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. کس کو؟ ایک درخت کو وسیلہ سمجھتے ہیں. سوکھا ہوا درخت، سانگلا ہل میں دیکھا آپ نے؟ سانگلا ہل معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سانگلا ہل میں سوکھا درخت بیچارہ، وہ بھی وسیلہ بنا ہوا تھا. اس کو موحدین نے کاٹ کر کے صاف کر دیا، کاٹ کر کے صاف کر دیا. تو اللہ رب العالمین جس کے 99 نام ہیں، اب تو لیبل نہیں لگاؤ گے میرے بھائیوں کہ تم لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ہو. ہم 99 وسیلے کے قائل ہیں. کتنے؟ 99 وسیلے کے ماننے والے کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وسیلے کے منکر ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. قرآن کریم کا حکم ہے اور اس کو کوئی مومن انکار کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف کوئی جا سکتا ہے؟ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف چلتا ہے. ایمان ہی نہیں ہے. وسیلے کی بات تو جانے دو، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. وسیلے کے منکر تو بعد میں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتا حکم کا انکار کرتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کے سامنے اتنی بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام وسیلے ہمارے لیے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے مانگتے ہیں.
کس کے وسیلے سے؟ چند مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، اللہ کے رسول ہمیں تعلیم دیجئے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر آ جائے، لیلۃ القدر آ جائے تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ ہم کون سی دعا پڑھیں؟ غور کیجیے ذرا سا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور تعلیم دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے۔ عفو کا معنی بڑا معاف کرنے والا، اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلے وسیلہ، بعد میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے، بعد میں اپنی ضرورت۔ اللہم انک، اے اللہ یقیناً تو عفو، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب تو بڑا معاف کرنے والا اور بندہ بڑا گنہگار، چاہیے کیا؟ فاعف عنی، اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہلے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تحب العفو، تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ یہ سب کیسے ہیں؟ وسیلے ہیں، اسماء و صفات کے وسیلے۔ کس کے وسیلے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا وسیلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو کا وسیلہ پکڑو۔ کس کا؟ عفو کا۔ آئیے اور دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پر ذرا غور کیجیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی ہے باپ بیٹے نے مل کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس میں دو اسم کا تذکرہ ہے، کتنے؟ دیکھا، قرآنی آیات بھری پڑی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو وسیلہ پکڑا ہے، یقین جانیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں، ہے نا، لیکن انہوں نے کسی انبیاء کا، کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تذکرہ کیا ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم لوگوں کی کوشش جو تھی اس کو تو قبول کر لے۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ذریعہ تم چاہتے ہو؟ انک یقیناً تو انت السمیع العلیم، یقیناً تو بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم نے جو کچھ کوشش کی ہے اس کو تو خوب جانتا ہے، اور ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ السمیع، بڑا سننے والا تو، اور العلیم، بڑا جاننے والا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا سننے والا ہے، ہماری دعا کو سن لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب آئیے دیکھ لیجیے، آگے ایک لفظ اور بھی آتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کتنے 99 وسیلے ہیں، اپنے ذہن سے کوئی بھی آدمی ہو اسے اس بات کو خارج کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے کہ جو آدمی قرآن اور سنت کا ماننے والا ہے وہ وسیلے کو نہیں مانتا ہے۔ واللہ میں یہاں اس اسٹیج پر کہہ رہا ہوں
اور جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اسے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا جتنے پکے اور ٹھوس وسیلے کو مانتا ہے، کائنات میں کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اتنے ٹھوس اور مضبوط وسیلے کو مانتا ہو۔ سن لو اچھی طرح سے میرے بھائیو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 99 ہی نہیں لاکھوں وسیلے کا ماننے والا قرآن و سنت کا حامل ہے۔ کتنے؟ لاکھوں وسیلے کا، اور میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ لاکھوں وسیلے کو ہم مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کروں گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کے خواب کا تذکرہ کیا، کسی کے قصے کا تذکرہ کیا، کسی کی کہانی کا تذکرہ کیا، نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں وسیلے کو مانتے ہیں، لیکن وسیلہ وہ ہو جس کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ اپنی طرف سے ہم کوئی وسیلہ کرتے نہیں، اپنے طرف سے کوئی وسیلہ بناتے نہیں، اور نہ جھوٹے پروپیگنڈوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہمارا مزاج صرف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں بس، لیکن اوروں نے خوابوں کا سہارا لیا ہے، منامات کا سہارا لیا ہے، جھوٹے قصوں کا سہارا لیا ہے۔ ہم ان قصوں کو نہیں مانتے اور نہ مانیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے، لیکن ہم جھوٹے قصے کو ماننے والے نہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو کا تذکرہ۔ ایک اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے جو دعا کی اس میں 2 اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ کتنے؟ 2۔ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم کو دیکھ لیجئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال پک گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، اب کیا امید رہ گئی؟ لیکن اس صورت میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اگر لے کر کوئی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو سنتا ہے، اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھا۔ کیسا پھل؟ جس کا موسم نہیں ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جب بغیر موسم کے پھل کو دیکھے تو اس کے اندر کچھ احساس جگے گا یا نہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے مریم سے کہا انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ یہ کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، مومنہ خاتون نے کہا، جنتی خاتون نے کہا اللہ کے پاس سے آیا ہے، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یقین جانیے بعض چیزیں دیکھ کر کے آدمی کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے پہلے بھی دعا کی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے کلام کے بعد فوراً اس بات کا ذکر کیا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ ہنالک اشارہ ہے یعنی اسی موقع کی طرف، اسی منظر کی طرف اور اسی واقعہ کی طرف۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم نے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ اللہ ہمارے پروردگار، رب هب لي من لدنك، مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے، مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے ذریت اولاد طیبہ پاکیزہ ذریت۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کیا ہے،
اللہ ہماری سنتا نہیں، اور جو بابے ہیں ان کی چھوڑتا بھی نہیں، بالکل ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تسلیم نے کہا انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایمان کو تازگی دیجیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تسلیم نبی ہے، اس کے باوجود بھی جب یہ منظر دیکھا ہے حضرت مریم کا اور ان کے ہاں پھل دیکھا ہے، ان کے ایمان میں تازگی ہوئی ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی جو دعا کوٹ کی ہے، اس میں آپ کے لیے ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم بھی یہ یقین رکھیں کہ اللہ سمیع الدعاء، سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا، دعا کا۔ اب آپ ویسے بھی سوچیں یعنی لاجیکلی، کسی سے آپ کو کوئی چیز لینی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بڑے داتا ہیں، آپ کیا ہیں؟ بڑے داتا۔ اگر وہ نہیں بھی دینے والا ہوگا تو یہ لفظ سن کر کہے گا یار کچھ تو دے دے، کچھ تو دے دے۔ اللہ تو سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا ہی وہی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا جب اللہ تبارک و تعالی کے نام کا وسیلہ پکڑ رہا ہے تو کیسے محروم کرے گا اور کیسے خالی ہاتھ واپس کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت کہا کہ جا تجھے بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام و تسلیم کو چین نہیں آیا، کہا اللہ رب العالمین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ تم 3 دنوں تک روزہ رکھو، بات نہیں کرنا، بات نہیں کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹا سے نوازا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے سے نوازا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، کیا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین رازق سے بڑا خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ اب اگر کوئی آدمی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی زبان میں دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں بے روزگار ہوں، میں بے روزگار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑا داتا ہے، اللہ رب العالمین تو بہت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین تیری رزاقیت کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے روزی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس بے روزگار آدمی کو روزی فراہم کرے گا۔ لیکن ایمان یقین تو ہو۔ ابھی میرے بھائیوں میں نے چند ناموں کا ذکر کیا ہے، چند ناموں کا۔ کوئی گناہگار آدمی ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہگار کی اللہ نہیں سنتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا ڈاکٹر ہو اور کہے کہ بھائی ہم مریض ہیں، اس بڑے ڈاکٹر سے ہمارا علاج نہیں ہوگا۔ بھائی جب بڑا ڈاکٹر تو تمہاری بیماری کا علاج نہیں کرے گا نا۔ اب یہ گناہگار آدمی کہتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری نہیں سنتا ہے، وہ جو قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بھائی زبان کھلے گی تب تو اللہ تبارک و تعالی سنائے گا، زبان ہی بند ہو چکی ہے تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے گا؟ تمہاری زبان کھلی ہوئی ہے، تم زندہ ہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبے کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم سب کے توبے کو قبول کر لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، یقیناً تو بڑا توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو تواب ہے، میں گنہگار ہوں، اللہ تیری توابیت کا وسیلہ ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ گناہگار کی نہیں سنتا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں قرآن کی آیات کی روشنی میں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، آدم علیہ السلام و تسلیم سے غلطی ہوئی یا نہیں غلطی ہوئی ہے؟ بولو میرے بھائیو، غلطی ہوئی ہے نا؟ جنت سے غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے تو نکالے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں یا نہیں؟ نکالے گئے۔ اب گناہ کسی سے ہو جائے
اور اس کی سزا بھی مل جائے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف آنے کا راستہ کیا ہے؟ دعا ہے، توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے۔ کیا سیکھے؟ دعائیہ کلمات سیکھے۔ اس میں ہے کوئی آدمی جو اس پورے قصے کو جانتا ہو؟ ہمارے یہاں جو عام طور پر مجلسوں میں ذکر کیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، ڈگر ڈگر نگر نگر پھرتے رہے، کہیں کوئی وسیلہ نہیں ملا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے یہ۔ قرآن آیات کی روشنی میں میں بولتا ہوں۔ کس کی روشنی میں؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، مِن رَّبِّهِ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی میرے بھائیو؟ مِن رَّبِّهِ، اپنے رب سے سیکھا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ قصے کہانیاں بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، کہیں کچھ نہیں ملا، اس پہ لکھا دے گا۔ کس پہ لکھا دے گا؟ رب نے جب سکھایا تو تاکنے، جھانکنے اور ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت تھی؟ اب قرآن کو مانو گے یا جھوٹے قصہ گویوں کو مانو گے میرے بھائیو؟ جھوٹا قصہ بے سر و پا، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جھوٹا قصہ اتنا عام ہوا ہے، اتنا عام ہوا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، العیاذ باللہ، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بیان کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان جاہلوں کو قرآنی آیات معلوم نہیں، جھوٹے قصے معلوم ہیں، اور نسل در نسل یہ قصے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ یقین جانیے ایسا جھوٹا قصہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی اصلیت نہیں، اور جس کی حقیقت اظہر من الشمس ہے، دن کے اجالے سے بھی زیادہ روشن دلیلیں موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعائیہ کلمات سیکھے، اور دعائیہ کلمات کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ مبہم رکھا ہے، بالکل ہی ڈیٹیل اور تفصیل میں بیان کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کون سے کلمات سیکھے تھے، کون سے کلمات سیکھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری جگہ بیان فرما دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اور یاد رکھیے جب کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دیتا ہے، اگر کوئی آدمی اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو حرام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب تک نہیں جانا۔ انہوں نے کھا لیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، اس درخت سے انہوں نے کھا لیا۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ گناہ کس کو بولتے ہیں؟ نافرمانی ہی کو تو بولتے ہیں۔ دعا کس حالت میں؟ بالکل ہی پاک، صاف اور پوتر کی حالت میں انہوں نے دعا کی ہے یا گناہ کی حالت میں دعا کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے گناہگار ہو گئے تھے تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے ہیں۔ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے توبے کو قبول کر لیا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ذہن سے نکالو کہ اللہ رب العالمین گناہگار کی نہیں سنتا ہے۔ یقیناً گناہگار ہو یا کتنا بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداہ ابی و امی کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدمی بڑی غلطیاں کرنے والا ہے۔ خطا کا معنی سمجھتے ہیں؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، ابھی کچھ غلطی ہو گئی، بعد میں کچھ اور غلطی، یعنی خطا پر خطا، غلطی پر غلطی انسان کرتے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جب کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گناہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، شیطان بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک دن میں کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہماری یہ عادت ہو جانی چاہیے استغفار کی، استغفر اللہ، اور یہی اصل مومن کی پہچان ہے۔ مومن یہ نہ سمجھے کوئی بھی آدمی کہ بالکل ہی ایسا ہوتا ہے جیسے فرشتہ، نہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں خوبیاں رکھی ہیں، کبھی اچھائی کرتا ہے کبھی برائی ہو جاتی ہے، اور لیکن اصرار برائی پر نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، برائی پر اصرار مومن آدمی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار اور توبہ کرے۔ آدم علیہ السلام کو تسلیم سے غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام کو تسلیم کو بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سیکھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کو ادا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے توبے کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ کیسے پکڑا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی یہ وسیلے دیکھ کر آپ کے ایمان کو بھی بالغی اور تازگی ملنی چاہیے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنی عادت بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں گے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں گے۔ اور میں نے کہا آپ کی حاجتیں، آپ کی ضرورتیں کم پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کم آپ کے لیے کبھی نہیں پڑیں گے۔ آپ جس چیز کی بھی حاجت اور ضرورت سمجھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو دیکھ لیجیے۔ 99 نام، آپ کو رحمت کی ضرورت ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء آپ کی ضرورت اور حاجات سے زیادہ ہیں۔ معلوم ہو گیا 99۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خوبی میں بتا دوں، یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان خوبیوں سے محروم ہے بہت سے لوگ۔ وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جو دعا سیکھی تھی اللہ رب العالمین سے، وہ دعا آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی سکھا دیا تھا۔ بتائیے اکثر لوگ اس خوبی سے، اس خصلت سے محروم ہیں یا نہیں ہیں؟ خود تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، دین کی بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، کیا کبھی کوشش کیا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی یہ دینی معلومات دیں؟ اس میں کمی ہے، اس کمی کو دور کیجیے، اس کمی کو دور کیجیے۔ میں کیسے آپ کے سامنے اس بات کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں کہاں ہے؟ یہاں سورۃ البقرہ میں جو لفظ ہے فَتَلَقَّى آدم، اکیلے آدم نے چند کلمات سیکھے تھے، لیکن سورۃ الاعراف میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وہاں قَالَا، کیسا لفظ ہے؟ عربی زبان میں سمجھتے ہیں قَالَا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی دونوں نے کہا۔ قَالَا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دونوں نے کہا۔ دونوں کون تھے اس وقت پتا ہے؟ آدم اور حوا، دو ہی تو تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدم نے سیکھا جو کچھ اپنی بیوی کو سکھایا۔ جب دعا کرنے کا وقت آیا تو دونوں نے دعا کی ہے۔ یہاں معنی کیا ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے دعا کی ہے پروردگار سے، ربنا
یہ ظلم ہو گیا ہے پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے پوسنے والے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نہیں نوازا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سے زیادہ خسارے اور ٹوٹے میں کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفاریت کا وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ، اور اس طرح سے اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی کا اظہار اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دونوں نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فتح علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کے توبے کو قبول کر لیا۔ عزیزو، اللہ کے واسطے میں تم سے پوچھتا ہوں، اس دعا کو مکمل سمجھتے ہو یا ناقص سمجھتے ہو؟ یہ بتاؤ، بولو میرے بھائی، یہ دعا آدم اور حوا کی دعا ہے، یہ مکمل ہے یا ناقص ہے؟ بتاؤ۔ جب مکمل ہے تو اس میں تم نے کہیں دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا گیا ہے؟ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، تو ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ یہ قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے، شریعت کے اوپر بھی ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی کے دلدل میں، ایک قرآن کریم کو آیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ازالہ کرو میرے بھائی، قرآن تمہارے سامنے ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ احمد اللہ و اشکرہ، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے گمراہ لوگوں کو ان دو آیات کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے، اس کے دل میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہی کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تم کو منع نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلام پر تم زیادتی مت کرو۔ اگر تمہارا ایمان درست ہے قرآن کے سلسلے میں تو قرآن کو کمپلیٹ مانو، قرآن کو مکمل تم سمجھو، اور مجھے دکھاؤ اس صورت میں کہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے۔ اگر انہوں نے پکڑا ہے قرآن کے حوالے سے تو ہم بھی پکڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر قرآن کے حوالے سے تم نہیں ہمیں بتا سکتے تو تم کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسے بھائی جو اس وسیلے کے چکر میں گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین اس کے توبے کو بھی ایسے قبول کرے گا جیسے آدم اور حوا کے توبے کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرا وسیلہ، دوسرا وسیلہ اعمال کا وسیلہ۔ کس کا ہے؟ اعمال کا۔ آپ کا عمل آپ کو یا تو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ آپ کا عمل یا تو جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جنت بھی جہنم بھی، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ وسیلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بما کنتم تعملون، ایک جگہ نہیں، یہ آیت کئی جگہوں پہ ہے۔ بما کنتم تعملون، یہ اس وجہ سے ہے جو تم کر رہے تھے، جو تم کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اورثتموہا بما کنتم تعملون، جنت کے تم اس وجہ سے وارث ہوئے کہ تم ایسے عمل ہی کر رہے تھے۔ یعنی جنت میں جانے کا سبب
سامنے میں نے ایک منظر واضح کر دیا ہے کہ آپ اگر اچھے اعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اورثتموها بما کنتم تعملون، اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے تم وارث بن گئے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سقر میں تم اس وجہ سے گئے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کی پابندی کیا کرو عزیز دوستو ساتھیوں. وسیلے کی بات آئی ہے، یقین جانو نماز توحید کے بعد سب سے بڑا وسیلہ ہے. توحید کے بعد نماز سب سے بڑا وسیلہ. نماز سے پہلے کے جو اعمال ہیں، آپ کا وضو کرنا آپ کے گناہوں کو دھونے کا وسیلہ ہے. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے ڈھنگ سے وضو کیا اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے بعد کی دعا پڑھنے والا آدمی اگر اسی وقت مر جائے فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے آپ کا عمل. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصلی ایک نمازی آدمی مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک قدم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دوسرے قدم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور فرمایا الصلاۃ کفارۃ لما بینہا، نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ کوئی آدمی دھلتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں. کس وسیلے؟ وضو آپ کا وسیلہ، مسجد کی طرف جانا آپ کا وسیلہ، نماز پڑھنا آپ کے درجات کی بلندی کا وسیلہ، جنت کا وسیلہ ہے. قیامت کے دن یہ نماز آئے گی اور کہے گی کہ اللہ رب العالمین میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے گا. روزہ تو دیکھ لیجیے، روزہ آنے والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. یستجن بها العبد من النار، جہنم کی آگ سے آدمی اس روزے کے وسیلے سے اور روزے کے واسطے سے بچتا ہے. آپ کے اعمال ہیں. حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس کا حج قبول ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. لیکن کون جانتا ہے کس کا حج قبول ہوا ہے؟ یعنی اعمال آپ کے، میں نے کیا کہا تھا آپ کو، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایک وسیلے کے قائل نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں وسیلے کے قائل ہیں. ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کو میں اعمال، ایک پمفلیٹ نکلتا ہے 150 نیکی کے کام، کتنے؟ اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے نیکی کے کام کے مواقع آتے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک بھلی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نیکی کا کام ہے. وہ بھی اگر کوئی آدمی زبان سے بول دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام ہے. اگر کوئی آدمی اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے سمجھنے کا راستہ کون سا ہے، آپ نے ایسے اشارہ کر دیا، اشارے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ آپ کے اعمال کو میں یا آپ خود گن سکتے ہیں؟ اور جب آپ کے اچھے اعمال آپ کے لیے وسیلہ ہے تو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے قرآن و سنت کا ماننے والا؟ جبکہ جنت کے سلسلے میں، جہنم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے وسیلے ہی کا ذکر فرمایا ہے. کس کا؟ وسیلے کا. خاص طور سے بات میں احادیث نہیں کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ احادیث بہت سے بھائیوں کو معلوم ہے، وہ اصحاب غار کا واقعہ، اصحاب غار کا واقعہ. لیکن ایک بات جو پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اہم چیز جو آپ کے ذہن کو کھول دے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں؟ آپ دوسروں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، آپ اپنے عمل کو وسیلہ نہیں سمجھتے ہیں. آپ نے مان لیجیے کسی کو آپ نے دیکھا گاؤں گھر میں ایسے بہت سے مزدور بے کس لوگ ہیں جن کو دوا تک میسر نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو صرف پتہ چل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی نیکی کا
نیکی کا کام ہے. آپ کو صرف پتہ چل جاتا ہے, آپ یہاں سے جاتے ہیں, کتنے کی دوا؟ 50 روپے کی دوا صرف آتی ہے. آپ غریب آدمی 50 روپے کی دوا نہیں خرید سکتا ہے. آپ کسی کو بتائے نہیں, کہا پرچی مجھے دے دو, پرچی مجھے دے دو. آپ گئے, دوا لے کر کے اس کو دے دیا. بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دوا کون لا کر کے دیا ہے. یقین جانیے, لیکن آپ کا رب اور آپ دونوں ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایسا عمل ہے کہ کبھی بھی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں استجابت, قبولیت کا وسیلہ بن سکتا ہے. کس کا؟ قبولیت کا وسیلہ. اسی طرح سے آپ نے کسی بڑے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے. کس کے ڈر سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے. آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نہ کرنے کو, اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. وسیلہ ہے. کسی غلط کام کو چھوڑ دینا یہ بھی نیکی ہے, اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کے نجات کا وسیلہ بن سکتی ہے. آپ کی نجات کا وسیلہ ہے دوستوں ساتھیوں. اب ہلم جمع, دیکھ لیجیے, آپ نے ایک بات سے نیکی کا کام شروع کیا ہے. آپ کی نماز ہے, آپ کا روزہ ہے, آپ کا حج ہے, آپ کا زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, یہ سب کام آپ گنتے چلے جائیے. یہ سب اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے تو آپ کے لیے وسیلہ ہے, آپ کے لیے وسیلہ ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ہمارے پروردگار, ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان, کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ واللہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع نہ لائے کہ اپنے باپ داداؤں کی طرف بلائے نہیں. بلاتے ہیں کس کے لیے؟ ایمان کی دعوت دیتے ہیں. کس کی دعوت دے رہا ہوں میں؟ اس اسٹیج سے آپ کیا سنتے ہیں؟ قال اللہ قال رسول اللہ, یہی تو سنتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین, ہم پہلے اس چیز کو نہیں جانتے تھے, جب ہم نے ایک ندا دینے والے, آواز دینے والے کی آواز سنی تو ہمارے دل میں یہ بات رچ گئی, بس گئی. پچھلے درس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بھائی نے سب کے سامنے کہا کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نا؟ کہا تھا کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے. اور ان شرکیات میں میں نے تقریباً 30 اسباب بیان کیے تھے شرک کے. کتنے؟ شرک. ایک بھائی نے کہا ہم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہ جاننے کے بعد جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اللہ رب العالمین سے یہ بندہ جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہوا ہے, یہ کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان, ہم نے ایمان کی طرف بلانے والے کو سنا اور پھر ہم فآمنا, ہم ایمان لے آئے. ہم نے یقین جان لیا کہ یہی راستہ ایمان کا ہے, یہی صداقت کا راستہ ہے, یہی سچائی کا راستہ ہے, یہی جنت کا راستہ ہے, یہی قرآن کا راستہ ہے, یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ہم نے فوراً قبول کر لیا. اب جب ہم نے قبول کر لیا ہے تو اب ہماری التجا ہے, فریاد ہے. دیکھا آپ نے پہلے وسیلہ پکڑا ہے. کس کا وسیلہ؟ برائی کو چھوڑنے کا, ایمان کو پکڑنے کا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ رب العالمین جو گناہ ہو چکے ہیں اس کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا, ہمارے جتنے پاپ تھے اللہ اس کو دھل دے. وتوفنا مع الابرار, عزم مصمم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین موت ایمان والوں کے ساتھ ہو. موت دینا تو ایمان والوں کے ساتھ موت دینا.
تو دیکھا آپ نے قرآنی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ تمام کی روشنی میں وسیلہ مشروع جو جائز وسیلے ہیں اس کی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب تک. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ, اور اس میں ایک حصے میں میں نے کتنا رکھا؟ کتنے وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے؟ 99. ایک سائڈ میں 99 وسیلے رکھیے تاکہ کوئی آدمی بھولے نہیں اور یہ نہ کہے کہ یہ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے ہیں. ہم 99 وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اتنے وسیلوں کو پکڑنے والے ہیں. دوسرے سائڈ میں نے کیا بتایا کہ اعمال کی کوئی گنتی نہیں, کوئی کاؤنٹنگ نہیں اور کوئی شمار نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی اچھے اعمال, جتنے بھی اچھے عقائد ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے لیے وسیلے اور سبب اور ذریعہ ہیں. سبب اور ذریعہ ہیں. نمبر 3, تیسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ٹائم زیادہ ہو جائے تو تھوڑے معذرت کے ساتھ قبول کر لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی گرمی کا موسم ہے اور ایسا چٹیل میدان پورا کا پورا مدینہ بن گیا تھا کہ کہیں گھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا. اور گھاس کے نام و نشان تو جانے دیجئے, جانور سب ہڈی کے سوا کچھ نہیں رہ گئے تھے. مال مویشی سب مرنے لگے تھے. ایک آدمی خطبے کے دوران آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول ہلاکت الاموال والمواشی, اللہ کے رسول مال مویشی سب مر چکے, ادعو اللہ لنا, ہمارے لیے آپ بارش کی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیا کہا ہے؟ یہ وسیلے کی تیسری قسم ہے جو جائز ہے. جو کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو آدمی کی مال و مویشی پالنے والے کی بات سنی ہے. اسی وقت بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام میں دستے دعا دراز کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا بند کرنے سے پہلے ہی بارش اور رحمت کی برسا دی ہے. صحابہ کرام, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. کہاں کی حدیث ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مسجد سے نکلے ہیں تو اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا کر کے چل رہے ہیں کیونکہ پورے مدینے کی گلیوں میں پانی ہی پانی تھا. پانی ہی پانی تھا. یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا, اگلا جمعہ کا دن ہے اور پہلے لوگوں کو جانے میں پریشانی ہو رہی تھی, اب مسجد میں آنے میں پریشانی ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے تو ہم قحط سالی سے پریشان تھے, اب برسات سے پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا, کہ اللہ رب العالمین جہاں بارش نہیں ہوئی ہے وہاں خوب بارش عطا فرما, لیکن ہمارے اوپر اب ضرورت ہے. چنانچہ بارش تھم گئی ہے. دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اس صحابی کی بات سن لی ہے, دعا کے لیے زبان کھول دی ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے, اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو آپ کے پاس ہو اور جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے, یہ ہمارے لیے دعا کر دے گا, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے, تو یہ زندہ آدمی آپ کی زندگی میں, مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے ملک میں کسی کو اچھا سمجھتا تھا, اس کو کہتا ہمارے لیے دعا کر دیجیے, یہ دعا جائز ہے, درست ہے. اب بڑا بتائیے کہ ایک آدمی 60 سال زندگی میں کتنے اچھے آدمیوں سے ساتھ اس کا پڑا ہوگا اور کتنے اچھے آدمی کو اس نے دعا کے لیے کہا ہوگا. یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کتنے وسیلے ہوں گے اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ زندگی کے آخری لمحے میں بھی ہو سکتا ہے گنتی نہ کر سکے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے زندہ لوگوں کو دعا کی درخواست کی ہے اور کتنے لوگوں کو آپ نے کہا ہے. یہ 3 جائز وسیلے. اور میں نے آپ کو کہا تھا
کہ ہم ایک دو وسیلے ہی کے نہیں، ہم لاکھوں وسیلے کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا اعمال کا سلسلہ شروع کیا تو آپ اپنے اعمال کو خود نہیں گن سکتے، اللہ گن سکتا ہے۔ جہاں تک زندہ لوگوں کے وسیلے کی بات ہے تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں 100 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں آدمی آئے ہوں گے، آئے کہ نہیں؟ اور آئیں گے اور آئیں گے۔ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کسی اچھے آدمی کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشان آدمی رہتا ہے تو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں، کہتا میرے بھائی میرے لیے دعا کرو، کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ لیکن یہی آدمی، اب آئیے وقت ساتھ دے تو میں آپ کو الٹا سائڈ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو آپ کے لیے دعا کر سکتا تھا اس کی وفات ہو گئی، کیا آپ اس کی قبر کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے جائیں گے اس کی قبر کہاں ہے تاکہ اسی طرح سے میں جیسے پہلے بولا تھا اسی طرح سے اب بولوں گا؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ یا اس شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے، موبائل نمبر اگر نہ ہو تو بول بھی نہیں سکتے ہیں، بول سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے کہ ایک آدمی زندہ ہے، پہلے اسے دعا کرواتے تھے، آج وہ دوسرے شہر میں چلا گیا ہے، اپنے ملک میں چلا گیا ہے، اس کے باوجود آپ جب اس سے دعا کی درخواست نہیں کر سکتے ہیں تو بھلا بتائیں کہ ایک آدمی جو مر چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے، ہمارے سامعین جتنے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی اولاد کو بھی توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کو بھی توحید کے ڈگر پر اور توحید کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ۔